ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ میں آج آپ کو بہت اہم خبر ہے وہ، اور لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہ جو پاکستان کا ایک دورہ چل رہا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دونوں مل کے جو 3 ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں، ان میں کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزیں بتائی ہوں گی آپ کو، لیکن میں آج آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو، اور ان کو پتا ہوگی جنہوں نے یہ کیا۔ دوسرا کہ یہ جو انڈینز ہیں یہ ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، وہ اپنے سر پہ خود ہی جوتے مار رہے ہیں، اور وہ کیسے؟ اور امریکہ کے ساتھ دشمنی مول لے رہے ہیں، اور اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے ان کے لیے، کس طرح کی دشمنی ہو رہی ہے۔ صرف ششی تھرور والی بات نہیں ہے، اس سے بھی آگے بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ چائنا جو ہے وہ مسلسل پاکستان کا ہر محاذ پہ ساتھ دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایک بہت بڑی کوشش کی انڈیا نے، پاکستان کے خلاف ایک موو کی، اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور جو مودی نے پھر آج پانی بند کرنے کے حوالے سے ایک بڑک ماری ہے، اس کا اصل میں اس کو جواب مل چکا ہے۔ وہ اصلیت کو جانتا ہے، لیکن وہ بڑکے مارنے سے باز نہیں آ رہا۔ تو سب سے پہلے تو مودی نے آج پھر کہا ہے جی کہ ہم نے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا، اس کو معطل کر دیا۔ اب پاکستان جو ہے وہ پانی کے لیے ترس رہا ہے، اور وہاں پسینے آ رہے ہیں۔ اصل میں پسینے اس کو آ رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان کے بہاف پہ چائنا نے اس کو کلیئر کٹ 2 چیزیں کنوے کر دی ہیں کہ اگر پاکستان کے پانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو 30% اس کا جو پینے کا پانی ہے، 30% پینے کا پانی انڈیا میں وہ وایا چائنا آتا ہے، وہ چائنا سے آتا ہے، وہ ان رستوں سے آتا ہے جس پہ چائنا کا کنٹرول ہے۔ اور 44% پانی جو اس کی ہائیڈرو الیکٹرک یعنی کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے اور زراعت کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی چائنا سے آتا ہے، تو وہ بند ہو جائے گا۔ اچھا، اب بھارت کے پاس یہ کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے سو فار کہ وہ پاکستان کا پانی بند کر سکے۔ اتنا بڑا ڈیم اس کے پاس کوئی نہیں ہے کہ وہ پانی روک کے ہمارا پانی بند کر دے، لیکن چائنا کے پاس ہے۔ چائنا نے دنیا کا سب سے بڑا جو ڈیم ہے وہ ان دریاؤں پہ بنایا ہے، جو دریا انڈیا کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کو پوری طرح علم ہو گیا، اب وہ اوپر سے ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ اب دوسری بات جو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ انڈین جو ہیں وہ ہوش و حواس کھو چکے ہیں۔ ایک تو آپ نے ششی تھرور جو انہوں نے کرائے کا ایک ایمبیسڈر لیا ہے، یعنی کہ کانگریس کا بندہ ہے، اور مودی حکومت نے اس کو اس لیے لیا ہے کہ وہ جا کے اس کا کیس پیش کر سکے۔ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑا وہ دنیا کے ڈپلومیٹک سرکلز میں بڑا جانا مانا جاتا ہے۔ اب وہی وہاں پہ جا کے تو ٹرمپ کے بارے میں ایسی گفتگو کر رہا ہے کہ ٹرمپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ٹرمپ کے تو وزڈم ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے، میں اتنے لوگوں سے ملا ہوں، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہو رہا ہے کہ F-35 ٹرمپ بیچنا چاہ رہا تھا۔ ٹرمپ آپ کو پتا ہے کہ سودے بازی کا ماہر سمجھتا اپنے آپ کو، اور وہ ہر ایک کو اپنا سودا بیچنا چاہتا ہے۔ تو وہ چاہ رہا تھا کہ انڈینز جو ہیں وہ اپنے F-35 جہاز پہلے بھی چاہ رہا تھا، اس کنفلکٹ سے پہلے، اس لڑائی جھگڑے سے، اس پاک بھارت جنگ سے پہلے بھی، اور اب تو اسے پتا تھا کہ اب انڈیا جو ہے وہ نیچے آیا ہے تو وہ ہر صورت خریدے گا۔ لیکن انڈینز نے کیا کیا ہے؟ انڈینز نے کہا جی ہم کسی سے کچھ نہیں لے رہے، ہم اپنے جہاز خود بنا رہے ہیں۔ وہ تیجس جو ایک عرصے سے ان کا بن ہی نہیں پایا، جس کا انجن باہر سے آنا تھا، جس کی جو باڈی ہے اس میں کریکس آ گئے کو 3 دفعہ 4 دفعہ، وہ کبھی اڑ ہی نہیں پایا، اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنا ہے۔ اب اس کا انجن بھی ہمارے ملک میں بنے گا۔ یہ انہوں نے کہا جی کہ اب انڈینز بنائیں گے اس کا انجن، اور اس کے لیے انہوں نے کوئی بیڈز کھول دیے ہیں، کوئی ٹھیکے، کوئی ٹینڈر کھول دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب بنے گا، کیونکہ یہ تیجس نے ہی کہیں سال ہا سال 20 سال لیے تھے اس نے،
اور جتنا بڑا بجٹ کھایا تھا انڈیا کا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، اس پہ بہت سے سکینڈل بن چکے ہیں۔ تو اب یہ نئے سرے سے اب وہاں پہ جی انجن بھی بنے گا اور جہاز بھی بنے گا، اور سب سے بڑا نقصان کس کو ہوا؟ ٹرمپ کو، کہ اس کے F-35 نہیں خریدے جائیں گے۔ تو یہ وہ دشمنی مسلسل اس سے لے رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ تو ایک ہی بات جانتا ہے، وہ ہے کہ اپنا سودا بیچنا اور کیسے بیچنا ہے، پیسے امریکہ کے اندر لانے ہیں اور کیسے کس طرح سے لانے ہیں۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ دورہ آذربائیجان میں پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ایک دفاعی سودا ہوا ہے، جس میں JF-17 تھنڈر اور JF-17 بلاک 3 طیارے جو ہیں وہ خریدنے کا ایک سودا ہوا ہے، جس کے لیے جس پر $4.2 ارب جو ہے وہ آذربائیجان پاکستان کو دے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کو وہ جیٹ طیارے جو ہیں، فائٹر جیٹ جو ہیں وہ ملیں گے، اور آذربائیجان کا جو دفاع ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑی خبر جو میں آپ کو دے رہا تھا وہ یہ تھی کہ پاکستان نے ایران کے دورے کے دوران ایران کی انٹیلیجنس کو، ایران کی فوج کو وہ معلومات دی ہیں جس کی ایران کو بڑی ضرورت تھی۔ وہ ہیں کہ ایران کے اندر اسرائیل نے جس طریقے سے اپنے ایجنٹس جو ہیں وہ جگہ جگہ بٹھا لیے ہیں، اور وہ ان کو ایران کی ہر انفارمیشن چلی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسماعیل ہانیہ کا قتل ایران کے اندر ہوا تھا، تو اس وقت ایران نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو ایران کے اس جگہ بھی ہٹ کر دیں جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو واقعی اسماعیل ہانیہ کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، تو اس کو انہوں نے ہٹ کیا تھا۔ ان کا جاسوسی کا نیٹ ورک بہت زیادہ ایران کے اندر ہے، پاکستان نے وہ پوری انٹیلیجنس ان کو دے دیا، اور اس میں جو سب سے بڑے لوگ، جو سب سے بڑا نیٹ ورک ہے وہ انڈیا کا ہے، جس کا ایران کو اس حوالے سے تو نہیں پتا تھا کہ وہ انڈین نیٹ ورک جو ہے وہ ہمارے خلاف بھی، یعنی ایرانیوں کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے، اسرائیل کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ انڈیا والوں نے یہاں بھیجے ہوئے ہیں، وہ کہیں اور استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں، تو ان کو اس وقت تک کوئی اس سے مسئلہ نہیں تھا۔ پاکستان نے اس دورے کے دوران ان کو وہ تمام ایجنٹس، تمام نیٹ ورک کا پورا ڈیٹا فراہم کر دیا، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو اس میں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ انڈینز کا ہے، اور انڈینز گو کہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ اسرائیل کی پراکسیز ہیں، وہ اسرائیل کے ایجنٹس ہیں، اور وہ آپ کے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو نکال باہر کریں، اور صرف نکال باہر نہیں کریں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم اس نیٹ ورک کو اکھاڑنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اس پہ اتفاق ہو گیا ہے، اور جو وہاں کا آرمی چیف ہیں ان سے جب ملاقات ہوئی ہے تو اس پہ باقاعدہ ایک ظاہر ہے ڈاکومنٹری ہوگا، تو وہ اتفاق رائے ہو گیا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ایک ملٹری الائنس جو نیٹو کی طرز کا بننے جا رہا ہے، اس کا ایک نام تجویز کیا گیا ہے، ایک نام، وہ ہے جی کرسنٹ سوسائٹی انٹرنیشنل۔ یہ ایک نام آیا ہے، اب اس میں چائنا شامل ہوگا تو اس کا کیا نام بنے گا، لیکن یہ فوجی اتحاد جو نیٹو کے مقابلے میں ہے، یہ بہرحال یہ اب مہینوں کی بات ہے، یہ اس میں انرتھ ہو جائے گا اور اس کا اعلان ہو جائے گا۔ تو اب تک کی یہ تھی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ۔